الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، نبوت کی چھٹی شرط، پانچ شرطیں پہلے گزر چکی ہیں۔ چھٹی شرط ہے عدم توریث، یعنی سچا نبی نہ کسی کے مال و دولت کا وارث ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ نبی یعنی انبیاء علیہ السلام کسی کے مال کے وارث بھی نہیں ہوتے، اور انبیاء علیہ السلام اپنے بعد کسی کو مال کا وارث بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کی تفصیلی بحث آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دوستو کہ نبی کو حیات حاصل ہے، تو زندہ آدمی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جب نبی زندہ ہے ہمارے تو ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ جو کچھ آپ نے چھوڑا اس کے مالک حضور ہی ہے۔ نبوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کسی کی زمین اور جائیداد اور مال و دولت کا وارث نہ ہو، اور نہ اس کے بعد اس کا کوئی وارث ہو۔ حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ۔ ہم گروہ انبیاء، نہ ہم کسی کے وارث اور نہ ہمارا کوئی وارث۔ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے لیے وقف ہوتا ہے۔ وہ پوری دنیا کائنات عالم کے انسانوں کے لیے، امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وقف ہوتا ہے۔ مگر مرزا صاحب کے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خود بھی اپنے باپ کی زمین و جائیداد کے وارث ہوئے، اور دعوی پیغمبری سے جو زمین و جائیداد فراہم کی، انگریزی کچہری سے اس کی باضابطہ رجسٹری اپنی اولاد کے نام کرائی، جو سب کو معلوم ہے، اور قادیانی حضرات کو ہم سے 1000 درجہ بڑھ کر معلوم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہوتا تو نہ اپنے باپ کے مال کا وارث ہوتا، اور نہ اپنے بعد اپنی جائیداد کا بیٹا کو وارث چھوڑتا۔ ساتویں شرط نبوت کی کیا ہے؟ زہد۔ نبی جو ہوتا ہے وہ زاہد ہوتا ہے۔ سچا نبی زہد و تقوی میں بے مثال ہوتا ہے۔ نبوت کی ایک شرط زہد یعنی دنیا کی شہوات و لذات سے بے تعلقی ہے۔ مال کا مالک ہونا یا مال اپنے بعد چھوڑنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مال سے رغبت رکھتا تھا۔ نبی مال سے رغبت نہیں رکھتا ہے۔ نبی تو آتا ہے علم نبوت لے کر کے، اور علم نبوت امت کو دے کر کے جاتا ہے۔ امت ساری کی ساری اس کی اولاد ہے۔ نبوت کا مقصد بندوں کو اللہ تک پہنچانا ہے، اور ظاہر ہے کہ شہوت پرستی بندوں کو حق پرست نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح مال و دولت یہ بھی شہوت ہی کی ایک قسم ہے۔ انسان مال کے لیے جان دیتا ہے، نبی مال کے لیے جان، نبی اپنے دین کے لیے قربان ہوتا ہے۔ مگر مرزا صاحب میں یہ شرط بھی نہیں تھی۔ مرزا صاحب نے دنیاوی مال و زر کے جمع کرنے میں کوئی دقیقہ اور ہیلا نہیں چھوڑا۔ جس تدبیر اور ہیلا سے روپیہ جمع کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا، حتیٰ کہ اپنی تصویر تک فروخت کی۔ کہا میری تصویر لے جاؤ۔ اس کے بعد استغفر اللہ، مدینہ منورہ میں ایک جنت البقیع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ مرزائیوں نے قادیان میں ایک بہشتی قبرستان بنایا۔ آج بھی لوگ اس میں لاکھوں روپے پہلے دے کے بک کرتے ہیں، پیسہ والے قادیانی، پھر دفن ہوتے ہیں۔ تو مال آج بھی بٹور رہا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کوئی پیسہ دیتا ہے کوئی انسان؟ جو مر گیا قیامت تک اس میں، ہاں شاباش، بچے لوگ سمجھدار۔
اور کنچنی عورت یعنی جو فاحشہ عورت ہوتی ہے اس کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے فکر مند رہے. کہیے گا مولوی صاحب یہ آپ نے کہاں سے لکھا؟ اس کی کتاب ہے سیرت المہدی جو اس کے بیٹا نے لکھی ہے. اس کے صفحہ 262 پر جا کر کے دیکھیے کہ اس نے 2 نمبر عورت سے بھی ربط رکھا کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ ہم کو دے دو، ہم اس کو استعمال کریں گے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. سچا نبی زاہد ہوتا ہے، اس کا زہد و تقوی سب سے اعلیٰ اور بڑھ کر ہوتا ہے. وہ دنیا کی شہوات و لذات سے بے تعلق ہوتا ہے کیونکہ شہوت پرستی اللہ کے بندوں کو حق پرست نہیں بنا سکتی. جبکہ مرزا قادیانی میں زہد نام کی کوئی چیز سرے سے موجود نہ تھی. اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی تصنیف سیرت المہدی جلد 2 صفحہ 132 میں موجود ہے کہ مرزا قادیانی کی خوراک پڑھ لی جائے تو پیٹو آدمی بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. اس بسیار خور کے بارے میں ہر شخص کہتا ہے کہ یہ پیٹ ہے یا بے ایمان کی قبر. اگر مرزا قادیانی اتنی خوراک کھانے کا مظاہرہ کسی سرکس میں کرتا تو اپنی جھوٹی نبوت سے زیادہ پیسہ اور شہرت کما لیتا ہے. اتنا پیٹو انسان تھا وہ کھانے میں. جی یہ سب تحریر لکھی ہوئی ہے. انبیاء کی جسمانی طاقت اور دماغی قوہ مشک و عنبر کے مرکبات کے محتاج نہیں ہوتے، اللہ خود ہی قوت دیتا ہے. اسی کی کتاب ہے سیرت المہدی، اس کے صفحہ 50 اور 51 پہ جا کے دیکھیے کہ اس کے مقویات کیا کیا استعمال کرتا تھا. انبیاء علیہ السلام روکھی سوکھی کھا کر فطری طور پر انوار شباب کو 60 بلکہ 100 سال تک نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے، لیکن کسی نبی نے کوئی مرکبات دوا نہیں کھائی تاکہ دماغ طاقت رہے، جسمانی قوت ہو جائے، مردانگی قوت ہو جائے. مرزا قادیانی کی طرح مریل اور دائم المریض نہیں ہوتے کہ مذہبی فرائض ادا کرنے سے بھی معذور ہو. ہر وقت اس کو پیچھے گزر چکا ہے کہ پیشاب ٹپکتا رہتا تھا اور وہ پاک نہیں رہ پاتا تھا. خود ایک جگہ لکھتا ہے کہ دن میں 100 جگہ مجھے پیشاب کے لیے جانا پڑتا. اب 100 کو تقسیم کرو تو 24 گھنٹہ میں ہر 15 منٹ کے بعد وہ باتھ روم میں موجود رہتا ہے. جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مرزا قادیانی نے مختلف ہینے بہانوں سے اس قدر روپیہ جمع کیا کہ وہ آج کے دور کے اربوں روپے بنتے ہیں. نبوت کی 8ویں شرط ہے بیٹا تن 2 منٹ اعلیٰ حسب و نسب، یعنی سچا نبی حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے. اس کا خاندان بہترین ہوتا ہے. نبی چونکہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہوتے اس لیے خاندانی طور پر بھی انبیاء بلند ہوتے. نبوت کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور برتر ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان سے دریافت کیا تھا کہ کیف نسبہ فیکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب کیسا ہے. ابو سفیان مسلمان نہیں تھا اس وقت. اس نے جواب دیا ہوا فی حسب ما لا نفضل علیہ غیرہ، یعنی وہ حسب و نسب میں سب سے بڑھ کر ہے، اس کے اوپر ہم کسی کو فوقیت نہیں دے، اتنا اونچا خاندان کا ہے. شاہ روم نے کہا کہ انبیاء ہمیشہ بہترین خاندان میں سے مبعوث ہوتے ہیں تاکہ لوگ حسب نسب کے لحاظ سے ان کو حقیر نہ سمجھے. مرزا صاحب میں یہ شرط بھی نہیں تھی. مرزا صاحب مغل اور پٹھان تھے. کیا تھے؟ اب مغل اور پٹھان کا کیا حشر ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. میرے خیال سے ٹائم ختم ہو گیا. جی چلیے انشاءاللہ بقیہ کل سنا دوں گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.